السلام علیکم. ہماری فورتھ پوئم ہے اوہ ویئر آر یو گوئنگ، ارے تم کہاں جا رہے ہو. یہ WH Auden نے لکھی ہے. ہماری سیکنڈ پوئم جو تھی نائٹ میل، وہ بھی کس نے لکھی تھی؟ WH Auden نے لکھی تھی. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ ایک پوئم جو ہے ڈائلاگ ہے دو امیجنری لوگوں کے درمیان میں، جن کو پرسونیفائی کیا گیا ہے ریڈر اور رائڈر. رائڈر جو ہے بولڈ ہے، ایمبیشیس پرسن ہے، اور اپنے راستے تک سے گزرنے کے لیے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ہر تھک اینڈ تھن سے گزرنے کے لیے تیار ہے. اور جو ریڈر ہے وہ کس کی علامت ہے؟ ڈر کی علامت ہے. اس کے علاوہ وہ ڈسکریج کر رہا ہے، مسلسل ڈسکریج کر رہا ہے ٹریولر کو کہ وہ آگے مزید جائے. وہ اس کو مختلف طریقوں سے ڈراتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ جس ویلی میں سے تم گزرو گے وہ فل آف ڈینجر ہے، خطرات سے بھری پڑی ہے، اور اس کے علاوہ جو جرنی ہے وہ فل آف ربش ہے وہاں پہ، اور تمہیں وہاں پہ جو اسمیل ہے وہ میڈن کر دیتی ہے انسان کے مائنڈ کو. اس کے علاوہ وہ گریٹ گیپ سے بھی اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی فل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو رائڈر ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے جانا ہے اور اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ ان خطرات سے گزرنے کے لیے اور ان سے نپٹنے کے لیے وہ بالکل تیار ہے. جبکہ اپوزٹ فورس ہے جو کہ ریڈر ہے، وہ مسلسل اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ وہ اس کو ڈسکریج کرے، ہارر کے تھرو اور فیئر کے تھرو اس کو ڈسکریج کرے آگے مزید رستہ گزرنے سے. اور اس کے علاوہ اس میں بڑا خوبصورت سا ایک میسج ہے. وہ یہ ہے کہ وے ٹو گلوری اینڈ سکسیس، کوئی بھی رستہ جو کہ سکسیس کی طرف، گلوری کی طرف جاتا ہے، وہ ہمیشہ ویگ ہوتا ہے، مبہم ہوتا ہے اور انسرٹن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پیسمسٹک ہیں، آپ کے اندر پریزرورنس ہے اور کریج ہے، تو آپ اس رستے سے گزر سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. جو کہ رائڈر جو ہے وہ اس طرح کا ہمیں انسان نظر آتا ہے. اب ہم اس کے اگر سٹینزاز سے سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس فرسٹ سٹینزا ہے اوہ ویئر آر یو گوئنگ، ارے تم کہاں جا رہے ہو. سیڈ ریڈر، ریڈر کس کو کہہ رہا ہے؟ رائڈر کو کہہ رہا ہے جو کہ گھڑ سوار ہے. دیٹ ویلی، وہ اس ویلی کی طرف اشارہ کرتا ہے. از فیٹل، کیا ہے؟ ہلاک کر دینے والی ہے. وین، جب. فرنسز، برن، جب بھٹی جلائی جاتی ہے. وہ وادی ہلاکت خیز ہے یا ہلاک کر دینے والی ہے جب سورج کی تپش سے بھٹی کی طرح جل اٹھتی ہے. اب بھٹی جلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی گرمی ہے، سورج کی اتنی تپش ہے کہ وہ بھٹی کی طرح وہ زمین جل رہی ہوتی ہے. اور وہ ویلی جو ہے وہ ہلاکت خیز کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بہت، اس میں سورج کی تپش بہت زیادہ ہے، اور اس سے تپش سے وہ کیا بنی ہوئی ہے؟ بھٹی بنی ہوئی ہے. یونڈرز، ادھر دور. یونڈر ادھر دور کے لیے استعمال ہوا ہے. دا مڈن، غلاظت کا ڈھیر. ہوز آرڈر، جس کی بو ول میڈن، پاگل کر دینے والی ہے. اور غلاظت کے جو ڈھیر ہے وہاں پہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ادھر دور غلاظت کا جو ڈھیر ہے اس کی بو تمہیں پاگل کر دے گی. دیٹ گیپ، وہ جو کھائی ہے، وہ جو گیپ ہے. از دا گریو، کیا ہے؟ قبر ہے. ویئر دا ٹال ریٹرنز، جبکہ طویل قامت شخص جو ہے وہ اس کو پھلانگ نہیں سکتا اور وہ خوف کھا کر لوٹ آتا ہے. اب اگین وہ اشارہ کر رہا ہے ایک گیپ کی طرف، ایک کھائی کی طرف، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کئی آدمیوں کی قبر بن چکی ہے، اور جسے دیکھ کر جو کہ لمبے قد کا انسان بھی اسے پھلانگ نہیں سکتا اور وہ خوف کھا کر واپس آ جاتا ہے. تو مسلسل وہ اس کو ڈرا رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں سے. پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس سرزمین سے، جس ویلی سے تم نے گزرنا ہے وہ ہلاک کر دینے والی ہے، وہ فیٹل ہے. فیٹل کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے اور وہ فرنس بنی ہوئی ہے. پھر اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو غلاظت کا ڈھیر ہے اس کی اسمیل تمہیں کیا کر دے گی؟ پاگل کر دے گی. پھر تیسری چیز وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھو دور ایک گیپ ہے، وہ کھائی ہے جو بہت سے لوگوں کی قبر بن گئی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو کوئی کبھی کراس نہیں کر سکا. ایون جو کہ ٹال انسان ہے وہ بھی اگر کبھی گیا ہے تو وہ بھی خوفزدہ ہو کے واپس آ گیا ہے. ہمارا سیکنڈ سٹینزا ہے اوہ ڈو یو امیجن، کیا تم تصور کرتے ہو. سیڈ فیرر، خوفزدہ کرنے والے شخص نے کہا. ٹو فارر، مسافر کو. خوفزدہ شخص نے مسافر سے کہا کیا تم تصور کر سکتے ہو. دیٹ ڈسک، وہ جو اندھیرا ہے. ول ڈیلے، چھا جائے گا. آن یور پاتھ، تمہارے رستے پر. ٹو دا پاس، اس درے کے اوپر. اب وہ جو درے کو جانے والا رستہ ہے اس کے اوپر کیا چھا جائے گا؟ اندھیرا چھا جائے گا. یور ڈیلیجنٹ، تمہاری محتاط. لکنگ، تلاش. ڈسکور، دریافت کرے گی. دا لیکنگ، فقدان. اب تمہاری کڑی تلاش
کس چیز کو ڈسکور کرے گی؟ کمی کو دریافت کرے گی. اب وہ کمی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ خوراک کی ہو سکتی ہے، پانی کی ہو سکتی ہے، اور آرام کی ہو سکتی ہے. یور فٹ اسٹیپس تمہارے قدم، فیل محسوس کرتے ہیں، فرام گرینائٹ پتھر سے ٹو گراس. اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ تمہارے قدم پتھروں اور گھاس پر چلنے کے سوا کچھ محسوس نہ کریں گے. یور فٹ اسٹیپس فیل فرام گرینائٹ ٹو گراس، یعنی گرینائٹ سے گراس تک، پتھر سے گھاس تک ہی آپ کے قدم محسوس کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ محسوس نہیں کریں گے. تو اب ایز اے ہول اس اسٹینزا کو دیکھ لیتے ہیں. اور کیا تم تصور کر سکتے ہو، اس کو کہتا ہے کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ دور وہ جو اس درے کو جانے والا رستہ ہے اس پر اچانک کیا چھا جائے گا؟ اندھیرا چھایا رہے گا، اور تمہاری جو تم تلاش کرے، تمہاری ڈیلیجنٹ لکنگ جو ہے، تمہاری کڑی تلاش جو ہے، ڈسکور دریافت کرے گی دا لیکنگ کمی کو. تمہاری جو کڑی تلاش ہے وہ کس کو دریافت کرے گی؟ کمی کو. اب وہ کمی کس چیز کی ہے؟ خوراک کی، پانی کی اور آرام کی. یور فٹ اسٹیپس تمہارے قدم کس چیز کو محسوس کریں گے؟ پتھر اور گھاس کے سوا کسی چیز کو محسوس نہیں کریں گے. تو یہاں پہ فیئرر جو ہے، خوفزدہ شخص جو ہے، وہ فارر، وہ جو مسافر ہے، اس کو ڈرا رہا ہے. ہمارا نیکسٹ جو ہے تھرڈ اسٹینزا ہے، وہ ہے او وٹ واز دیٹ برڈ، اور وہ کون سا پرندہ تھا؟ سیڈ ہارر، وہ جو دہشت زدہ شخص ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کون سا پرندہ تھا. ٹو ہیئرر، سننے والے کو. ہیئرر کون ہے؟ اب وہ جو رائڈر ہے وہ ہیئرر ہے، اور وہ جو ریڈر ہے وہ کیا ہے؟ ہاررر بن گیا ہے. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ کون سا پرندہ تھا، یعنی کہ پھر سے اس کو ڈرا رہا ہے وہ. ڈیڈ یو سی، کیا تم نے دیکھا؟ دیٹ شیپ، وہ جو بھوت، ان دا ٹوسٹڈ ٹریز، وہ جو الجھے ہوئے گھنے درخت ہیں ان میں تم نے کوئی سایہ دیکھا؟ وہ اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے. بیہائنڈ یور سوفٹلی دا فنگرز کمز سافٹلی. اب بیہائنڈ یو، تمہارے پیچھے، سوفٹلی دا فگر، فگر کس کو کہہ رہا ہے؟ بھوت کو کہہ رہا ہے. سوفٹلی، تیزی کے ساتھ وہ گزر جائے گا پیچھے سے. کمز سافٹلی، دبے پاؤں آ کے تیزی سے تمہارے پیچھے سے، پیچھے پیچھے وہ تمہارے آئے گا. دا اسپاٹ آن یور اسکن، وہ جو تمہاری اسکن کے اوپر اسپاٹ ہے، نشان ہے. از اے شاکنگ ڈیزیز، وہ شوق کر دینے والی، دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ بیماری ہے، مرض ہے. اب وہ کیا کیا چیزیں اس کو کہہ رہا ہے؟ کیا تم نے وہ پرندہ دیکھا ہے؟ اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے وہ جو بھوت ہے اس کو تم نے دیکھا ہے کس میں؟ ٹوسٹڈ ٹریز، وہ جو ٹوسٹ ہوئے ہوئے، ٹرن ہوئے ہوئے، الجھے ہوئے آپس میں درخت ہیں، گھنے درخت ہیں. ٹوسٹڈ ٹریز کا مطلب یہاں پہ میں اس کو گھنے درخت لے رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ شیپ دیکھا ہے، وہ بھوت دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے تم نے اس کو. بیہائنڈ یو سوئفٹلی، تیزی سے تمہارے پیچھے آئے گا. دا فگر، فگر کس کو کہہ رہا ہے؟ بھوت کو کہہ رہا ہے. کمز سافٹلی، دبے پاؤں، دبے پاؤں تیزی سے وہ تمہارے پیچھے آئے گا. اب وہ اسکن کے اوپر بات کر رہا ہے. تو اسپاٹ آن یور اسکن، تمہارے اسکن کے اوپر جو اسپاٹ ہے، از اے شاکنگ ڈیزیز، وہ کیا ہے؟ ہلا دینے والی، دل دہلا دینے والا کوئی مرض ہے، یعنی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لاسٹ اسٹینزا ہے ہمارے پاس، آؤٹ آف دس ہاؤس. اب وہ کسی مکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے سیڈ رائڈر ٹو ریڈر. رائڈر، اب رائڈر کی باری ہے. پہلے تو ریڈر بول رہا تھا، اب رائڈر بول رہا ہے. اب وہ جو انسان جو کریجیس ہے وہ بول رہا ہے. وہ کہتا ہے آؤٹ آف دس ہاؤس، اس گھر سے، اس مکان سے باہر. یورس نیور ول، تم کبھی ہمت نہیں ہارو گے. سیڈ فارر، وہ جو مسافر ہے، ٹو دا فیرر، فیرر سے کہتا ہے، خوفزدہ شخص سے کہتا ہے. کہتا ہے کہ اس مکان سے باہر تم کبھی ہمت نہیں ہارو گے. دے آر لکنگ فار یو، وہ سب خوف جو ہیں وہ تمہاری تلاش میں، وہ میری تلاش میں نہیں ہے، کیونکہ تم ڈرے ہو. اس گھر سے باہر، گھر سے باہر میں یہاں پہ مراد لے رہی ہوں آپ کی امیجنیشن، آپ کی سوچ، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں سوچ میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کے باہر تم ہمت نہیں ہارو گے. اور یہ جن چیزوں کے سے تم مجھے ڈرا رہے ہو، جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو، یہ سب تمہارے لیے، یہ میرے لیے نہیں ہے. ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، اب وہ انہیں وہیں چھوڑ کر، ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، اور انہیں وہیں چھوڑ گیا، وہ انہیں وہیں چھوڑ گیا، اور وہ انہیں وہیں چھوڑ گیا. تو یہ کتنے مزے کی اینڈ پہ لائن ہے کہ اینڈ پہ پہلے تو ریڈر ہی بول رہا ہے، وہ فیرر بھی ہے، وہ ریڈر بھی ہے، اور وہ ہارر بھی ہے. اور اب یہاں پہ باری آتی ہے رائڈر کی، اس شخص کی جو کہ ڈر نہیں رہا. وہ کہتا ہے کہ آؤٹ آف دس ہاؤس، تم کبھی ہمت نہیں ہارو گے. یعنی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تم مجھے ڈرا رہے ہو، تم ایک سرکمسٹانسز ایسے پروڈیوس کر رہے ہو جس میں میں ڈر رہا ہوں. ادروائز اپارٹ فرام دس سچویشن
آؤٹ سائڈ یور برین دیر از نو ہارر، ایسی کوئی سین نہیں ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی خوف ہیں اس کمرے کے اندر، یعنی کہ تمہارے دماغ میں ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں اور یہ میرے لیے نہیں ہے. اور وہیں پہ وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے، ان تمام خوف کو، سب چیزوں کو وہ پس پشت ڈال کے وہ اپنا سفر کنٹینیو کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک اور کلیش بھی ہمیں نظر آتا ہے، اٹس بٹوین یور مائنڈ اینڈ ہارٹ. یعنی کہ آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن آپ کا دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی نیا کام سٹارٹ کرتے ہو، کوئی اچھا کام سٹارٹ کرتے ہو، تو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے ڈھیر سارے زبانیں آپ چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور یا یہ ہوتا ہے فزیکل ورلڈ میں یہ ہے. اور اگر آپ بات کریں اپنی مینٹیلٹی کی بات کریں تو سم ٹائم ہمارا دل کچھ کرنے کو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ جو ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، وہ ڈرا رہا ہوتا ہے. تو میں اس کو کنفلکٹ بٹوین سول اور برین بھی کہہ سکتی ہوں، کہ آپ کی جو روح ہے اس کے درمیان یہ کنفلکٹ ہے، اور آپ کے دماغ کے درمیان ہے جو آپ کو ڈرا رہا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو. لیکن ایٹ دا لاسٹ انسان جو ہے اگر وہ کوریجیس ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کے آگے بڑھ جاتا ہے، موو آن کر جاتا ہے، اور اپنے خوف کے اوپر قابو پا لیتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی پوئم.